آپ نے ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی پرکار والی مثال بیان فرمائی کہ دائرہ آدم سے عیسیٰ تک نبی کریم مرکز دائرہ، لیکن اس مثال میں بات نظر آتی ہے چونکہ پرکار سے اصل مقصد دائرہ ہوتا ہے نہ کہ مرکز دائرہ، جو کہ مسلح ہے وہ اس کے ممسلح وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ بات توجہ سمجھیں، جب بھی کسی کو تشبیہ دیتے ہیں تو وجہ تشبیہ ایک ہوتی ہے، وجہ تشبیہ کئی نہیں ہوتی۔ جو چیز مشبہ بھی میں ہے وہی مشبہ کے اندر ہونی چاہیے۔ جب مثال دیتے ہیں جو چیز مثال کے اندر ممثلہ کے اندر ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھیں کہ ایک چیز کا وجود اول ہے اور ایک کا وجود آخر ہے، اس کی مثال آپ کیسے دیں گے؟ جب ہم یہ بات پیش کریں گے کہ مقصد کیا تھا تو پھر ہم دلائل الگ پیش کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے وہ چشمے سے پانی پیتا ہے، اور باقی انبیاء کا کلمہ پڑھنے والا ہے جیسے تالاب سے پانی پیتا ہے۔ اب چشمے سے پانی نکلا اور تالاب میں جمع ہوا تو کوئی بندہ جا کر کہ جی اصل تو پانی چشمے سے نکل گیا نا، اور تالاب میں تھا پی لیا تو چشمے کی حیثیت کیا رہ گئی؟ بھئی نکل تو چشمے سے رہا ہوتا ہے نا۔ اسی طرح مرکز اس لیے ہوتا ہے کہ دائرہ بنے، مرکز اس لیے ہوتا ہے کہ دائرہ بنے۔ نبی پاک اس لیے تھے کہ باقی انبیاء کو نبوت ملے، تو یہ مت کہیں کہ مرکز دائرہ بے مقصد ہوتا ہے۔ مرکز دائرہ بے مقصد نہیں ہوتا، مرکز دائرہ اس لیے بناتے ہیں کہ دائرہ بنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے کہ اسے نبوت نکلی اللہ کے نبی سے۔ جی 22 فروری انشاءاللہ آئندہ کیا نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز ہے؟ میں نے آپ سے پہلے گزارش کی تھی آپ اس کا اہتمام فرمایا کریں کہ جس مسئلے پر بات ہوتی ہے اس کی متعلقہ چٹ دیا کریں۔ اگر یوں چٹیں آپ شروع کریں گے تو ہم رات 12 بجے تک بیٹھے رہیں گے، چٹیں تو پوری نہیں ہوگی۔ اس کا اب تو آپ نے لکھ دیا، میں جواب دیتا ہوں، آئندہ اہتمام فرمائیں، جو عقیدہ جو مسئلہ بیان ہوگا اس کی متعلقہ چٹ ہوگی تو جواب، اس کی متعلقہ نہیں ہوگی نا تو پھر جواب بہت مشکل ہے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز ہے، لیکن دفن کے بعد، دفن سے پہلے نہیں۔ کیا عورت قبرستان جا سکتی ہے اگر پردے کا اہتمام کرے اور وہاں جا کر روئے ڈھوئے نہ تو گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عورت قبرستان نہ جائے۔ لفظ خدا فارسی زبان کا جب کہ اہل نار مجوسی تھے تو یہ لفظ آگ کے لیے بولتے تھے کیونکہ وہ اسی کی پرستر کرتے تھے، اور ان کا نظریہ تھا کہ آگ خود ہی آ جاتی ہے، اس لیے ان کو نام دیا۔ اس پر مجھے کوئی حوالہ پیش کریں، اپنی عقل و رائے پیش نہ کریں، کوئی حوالہ پیش کریں۔ اگر لفظ خدا جائز ہے تو نعوذ باللہ بھگوان کا لفظ اللہ کے لیے بولنا جائز ہوتا ہے، جب کہ ہم ان کو گستاخی سمجھتے ہیں، لہذا اگر جائز ہو تو دونوں جائز ہونے چاہیے، وگرنہ وجہ فرق کیا ہے؟ اس پر میں پچھلی مجلس میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں، شاید آپ پچھلی مجلس میں نہیں ہوں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ عجمی زبان میں جو لفظ اللہ کی ذات کے لیے مختص ہو اس کا استعمال اللہ کے لیے جائز ہے، اور جو اللہ کی ذات کے لیے مختص نہ ہو اس کا لفظ عجمی کے لیے بولنا جائز نہیں ہے۔ اور خدا کا لفظ بغیر نسبت کے جب عجمی زبان میں بولتے ہیں تو اس مراد اللہ ہوتا ہے، اس مراد وہ نار کچھ بھی نہیں ہوتی۔ آپ نے جو دلائل گزشتہ درس میں لفظ خدا پر پیش کی تو ہمارے اکابر کتب میں سے پیش کیے جن پر لفظ خدا کا معنی مالک کیا گیا ہے۔ اول تو مخالف ہمارے اکابر ہی کو نہیں مانتے، جن کتب پر اعتبار کریں۔ ثانیت اگر مان بھی خدا کا معنی مالک ہے تو کسی بھی لغت کی کتاب میں نہیں۔ میں نے کتاب لغت کا حوالہ بھی دیا تھا، اکابر کی کتب کا حوالہ بھی دیا تھا، اور خدا کہنے پر دلائل بھی تھے۔ دو باتیں سمجھ لیں، ایک یہ لفظ اللہ کو خدا کہنا جائز ہے، ہم نے دلائل دیے، یہ مخالف کے لیے ہیں، یہ اپنوں کے لیے نہیں ہے۔ پھر ہم نے کہا اللہ کو خدا کہنا جائز ہے، یہ ہمارے کعبے میں لکھا ہے، یہ اپنوں کے لیے۔ تو اپنے کعبے کی کتب غیروں کے لیے نہیں ہوتی، وہ اپنوں کے لیے ہوتی ہیں، اور دلائل اپنوں کے لیے نہیں، دلائل غیروں کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے ہم دلائل بھی دیتے ہیں، کتب کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ آپ نے لفظ خدا کے جواز پر ایک حوالہ دانوی شہید احمد کتاب میں سے دیا، جب انہی کتاب آپ کے مسائل میں ٹیلی ویژن کے بارے میں بہت سخت فتویٰ دیا، جبکہ آپ کے نزدیک ویڈیو جائز ہے، ایک ہی عالم کی ایک بات کو لینا اور دوسری کو چھوڑنا، اس کی کیا توجیہ ہے؟ یہ تو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا ہے کہ ایک مسئلے پر ہمارے کابر کی دو رائے ہوں تو وہ رائے پیش کریں کہ جس میں امت کا فائدہ ہو۔ آپ مجھے کوئی حوالہ پیش کرتے کہ مولوی دانوی شہید اگر فرماتے ہیں کہ اللہ کو خدا کہنا جائز نہیں ہے تو بڑے بڑے اکابر نے یہ بھی جائز ہے، بڑے بڑے اکابر کہتے ہیں کہ جائز نہیں، رائے تو دو آ گئی ہیں۔ میں بار بار یہ سمجھا رہا ہوں، ایک ہے ان حضرات کی رائے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ایک ہے ان کی رائے جو ہم جیسے لوگ دنیا میں موجود ہیں، تو ہم بعد والے وہ رائے دیں جو چلے جانے والوں کے مناسب ہے تاکہ امت ان سے جڑی رہے۔
ہم وہ رائے نہ دیں جو ان کے مخالفت ہے کہ امت ان سے ٹوٹتی رہے. اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ اللہ ہم سب کو عمل کی تو الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.